وار سچویشن میں کیا لائے عمل اپنا اختیار کیا ہے ایز اے سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن؟ حکومت نے ہمیں پیسے دیے، 10 کروڑ روپے انہوں نے پرووائڈ کر دیے، 3 کروڑ ابھی باقی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے حکومت پنجاب سے لینا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے۔ ایس او پیز پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں؟ جتنی بھی سول کی اور جو کانسٹیٹیوشن کی جو ٹیکس کی کورٹس ہیں وہ تو یہ کر رہی ہیں۔ ہر کورٹ میں ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، کمپلیکسٹی کی وجہ سے بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن ہو ضرور جائے گا۔ لائرز نہیں جانا چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے کہ ہم بھی ورک فرام ہوم، لیکن وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا یہ بڑا ہی پیچیدہ ہے کہ جی آپ آن لائن کیوں نہیں ہیئرنگ کر لیتے، یہ آسان کام ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا ہے تو آپ پہلے ٹرائل کورٹ کا کام کریں۔ آپ نے ینگ لائرز کے لیے کیا کیا؟ جو پلان کیا ہوا تھا، جو ٹریننگ پروگرامز پلان کیے ہوئے تھے، جس کے اوپر گرہن لگ گیا کرونا کا، السلام علیکم، پروگرام ہے بار روم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں رحمان۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے ود ان لائر کمیونٹی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری بھی ہیں، کرنٹلی سیکرٹری ہیں، اور ایک ود ہیوج مارجن یہ اپنی سیٹ پر انہوں نے اپنی سیٹ اویل کی ہے۔ آئیے انہیں پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم دگل صاحب۔ تھینک یو رحمان، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، پروگرام میں آگے جانے سے پہلے جیسے کووڈ-19 پینڈیمک کی سچویشن ہے اور ہر طرف آج کل جو ہے نا ایک وار لائک سچویشن ہے، اور ہمارے لائر سب سے زیادہ کیا افیکٹ تو ہر بندہ ہو رہا ہے، لیکن لائرس کمیونٹی بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران اس وار سچویشن میں آپ نے کیا لائے عمل اپنا اختیار کیا ہے ایز اے سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور اس پہ آپ نے کتنی امپلیمنٹیشن کروائی ہے؟ لائے عمل ود رسپیکٹ ٹو ایس او پیز یا نہیں، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وار کو اپنے فیس کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے لائرس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جیسے مطلب میں وہ ایک اس بات کو آگے لے چلتا ہوں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کرونا ریلیف فنڈ لائرس کو دیا گیا ہے، اور وہ پھر ہاتھی میں جیسے زیرے کی طرح 5,000 روپیہ آپ نے آفٹر 3 منتھس، تو خیر کچھ تو دیا ہے، تو وہ اتنا کم، ٹھیک ہے، اور اتنے عرصے بعد لائرس کو تو شاید بہت زیادہ اماؤنٹ ایک ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کا جو ہے ویور جو ہے؟ دیکھیں رحمان، ہم نے تو سب سے پہلے تو خود سے ہی ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی، جس کے اندر کچھ میں نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی، کچھ ہمارے صدر صاحب نے، ہماری باقی کیبنٹ نے، جو کہ لائرز ریلیٹیولی افورڈ کرتے تھے کنٹریبیوٹ کرنا، ہم نے ان سے ذاتی طور پہ کہا کہ جی پلیز یہ وقت ہے کہ آپ کی کمیونٹی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے یہیں سے کمایا ہے، یہیں سے اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، تو اب آپ دل کھول کے کنٹریبیوٹ کریں۔ تو وہ کچھ تقریباً 3 ملین کے قریب ہم نے وہ فنڈز جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ان لائرز کو جنہوں نے اپلائی کیا تھا، جنہوں نے ہم ریکویسٹ کی تھی، اور کچھ ایسے دوست تھے جن کا ہمیں پتہ تھا خود سے کہ ان کو بڑی زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے اس سچویشن میں، تو ہم نے 3 ملین تو وہ ڈسٹریبیوٹ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے اندر لائرز نے پارٹیسپیٹ کیا، بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آنریبل ججز نے، انکلوڈنگ دا آنریبل چیف جسٹس، انہوں نے اپنی سیلری کے اندر سے بھی کنٹریبیوشنز دی، نہ صرف ہمیں بلکہ ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور باقی ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کو بھی۔ تو ایک تو پول وہ ہو گیا۔ دوسرا پھر ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، بیکاز ایز یو آر اویئر جو سیکشن 57 ہے جو لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ کا، وہ مینڈیٹ کرتا ہے کہ حکومت نے گرانٹس اینڈ ایڈ پرووائڈ کرنی ہے ٹو دا بار کاؤنسلز۔ بالکل۔ تو اس کے تحت ہم نے اپروچ کیا گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر ارجنٹلی ہمیں گرانٹ اینڈ ایڈ چاہیے، تاکہ ہم اس لائر کمیونٹی کو ہیلپ کر سکیں جو کہ اکنامکلی انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ باقی طبقات کو تو پھر کچھ جیسے بار کونسل ایکٹ میں ہے کہ ہم تو کوئی اور بزنس بھی نہیں کر سکتے لائر، ہمارا تو بریڈ ہے ہی ادھر سے جو ہے۔ ہم نے یہی ان سے درخواست کی کہ یہاں تو ہمیں بھی اجازت دیں، ہم کو دکانیں کھول لیں، ہم کو آلٹرنیٹ کاروبار کر لیں۔ جو کام کرتے تھے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا بری طرح سفر ہوا کہ کوئی نہ ٹریول کر سکتا ہے، اپنے نہ کلائنٹ وکیل کے پاس جا سکتا ہے، نہ وکیل عدالتوں میں جا سکتا ہے، اور عدالتوں کے اندر بھی جو معاملات تھے وہ بھی تقریباً کام نہ ہونے کے برابر تھا، بیکاز کووڈ کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر کام بھی عدالتی ہم نے بند کیا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ ہمارے جو دوست، خاص طور پہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ہماری کمیونٹی کے، جن کے اندر اوتھ کمشنرز ہیں، جن کے اندر آپ کے نوٹری پبلکس ہیں، جن کے اندر کچھ وہ وکلاء صاحبان ہیں جو کچہریوں کی پریکٹس کرتے ہیں، جنہوں نے ایک ان کی پریکٹس، جیسے آپ کا تو ایک رحمان آفس ہے، ایک کلائنٹیل ہے، مہینے میں آپ کو 5-10 کیس آنے ہیں، آپ نے ان کا ای میل پہ بل بھیجنا ہے اور آپ کو چیک آ جانا ہے۔ سو اس سے برعکس جو پریکٹس کچہریوں کی جو ہمارے دوست احبابوں کی وہ کرتے ہیں، وہ بالکل ایک ڈیلی ویجر والی بات ہے۔ انہوں نے جانا ہے تو اللہ پاک نے ان کو رزق دینا ہے، اور انہوں نے شام کو اپنے بچوں کے لیے لے کے آنا ہے، چولہا گھر کا چلنا ہے۔
تو ان لوگوں کے لیے پھر ہم نے یہ حکومت سے بھی رابطہ کیا, اور جب بات نہ بنی تو پھر فائنلی دا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن فائلڈ اے پٹیشن اینڈ دیٹ واز فکس بفور دا آنریبل چیف جسٹس. اور آنریبل چیف صاحب کی معاونت سے اور ان کی مدد سے تو پھر یہ حکومت نے ہمیں پیسے دیے. انیشلی تو انہوں نے ہمیں پرومس کیا تھا کہ وہ ہمیں 13 کروڑ دیں گے, 10 کروڑ روپے انہوں نے پرووائڈ کر دیے. ٹھیک ہے, 13 کروڑ کے پرومس کر کے 10 کروڑ انہوں نے, ابھی 3 کروڑ ابھی باقی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے حکومت پنجاب سے لینا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے, اور زیرو ان پٹ ہے فیڈرل, ابھی تک تو زیرو ان پٹ ہے. ہماری آپ کے توثق سے ہماری التجا بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ ہمارا حق ہے انڈر سیکشن 57 آف دا بار کاؤنسلز ایکٹ کہ گرانٹ ان ایڈ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہمیں دینی ہے. تو پلیز دس از دا ٹائم وین دا لیگل فرٹرنیٹی, جو کہ ہمیشہ انہوں نے رول آف لاء کے لیے, لاء کی سپریمیسی کے لیے, کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, آج وہ وقت ہے کہ ان قربانیوں کو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے حکومت جو ہے, جس حکومت کو بنانے کے لیے اور انشور کرنے کے لیے رول آف لاء اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن وکلاء نے اتنی موومنٹس کی, قربانیاں دیں, تو آج حکومت ان کی مدد اس طرح سے نہیں کر پا رہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے, پنجاب نے دیے, اس وجہ سے ہم دے ہی اتنے سکے ہیں. میرا سوال پھر وہاں سٹینڈ کر رہا ہے کہ کیا اس کا تو مطلب ہے کہ تو پھر بہت ساری بارز ہیں, مطلب اب پورے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں. جی, یہ جو فنڈ تھے یہ پورے پنجاب کے لیے دیے گئے, اور پورے پنجاب کی جو بار ایسوسیشنز تھی, پنجاب جو بار کاؤنسل ہے انہوں نے ان کو پراپرلی انفارم کیا, ایک پروفارما بنایا جس کے تحت جتنے بھی وکلاء صاحبان جو کہ فائنینشیل اسسٹنس جن کو درکار تھی انہوں نے اپلائی کیا. وہ ساری اپلیکیشنز آئیں, وہ اسکروٹنائز ان کو کیا گیا, کیونکہ یہ ایک اسپیشل فنڈ کریٹ کیا گیا تھا اس کرونا ریلیف کے لیے, جس کے اندر 10 کروڑ فی الحال پنجاب گورنمنٹ نے دیا اور 6 کروڑ پنجاب بار کاؤنسل نے دیا. تو یہ جو 16 کروڑ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے یہ پورے پنجاب کے وکلاء میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور ہمارے پاس تقریباً 30,000 کے قریب اپلیکیشنز تھیں. تو آبویسلی جو اویلیبل پول تھا ہم نے اسی کے اندر سے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. اس کے علاوہ جو ذاتی طور پہ ہمارے بالکل قریب جو حلقہ باب کے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پریشانی میں, ہم کوشش کرتے ہیں دوست مل کے کہ جو حتی الامکان جس حد تک ہم ضرورت تو اللہ ہی پوری کر سکتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم کرتے ہیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرتے رہیں گے. یہ تو ہو گیا فنڈ کے بارے میں. آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے, اور میری بھی یہی ظاہر ریکویسٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آئی ہوپ کہ وہ انپٹ اپنی ڈالے اور اس میں آپ زیادہ لوگوں کو آپ دے سکیں. اچھا, اس کے بعد آتا ہے کہ اب جیسے کووڈ-19 میں کورٹس اب فرام 1 جون اب آپ نے کیسز کچھ اوپن کر دی ہیں, کرمنل کیسز اور کچھ ٹرائل کیسز. ایس او پیز پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں؟ ایس او پیز کے حوالے سے آپ نے کیا ڈکلیئر کیا تھا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں, ایس او پیز پہ 2 طرح سے اب ایس او پیز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کورٹس کے اندر ایس او پیز امپلیمنٹیشن, اور جو کورٹ سے باہر ہائی کورٹ کے جو پریمسز ہیں جب ایک شخص انٹر ہو جاتا ہے تو وہ کون کون سے ایس او پیز ہیں. سو آؤٹ آف کورٹس تو یہ ہر سینیٹائزیشن گیٹس جس کو ڈس انفیکٹنٹ گیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ جتنے بھی 3 انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. انفیکٹ 1-2 ایکسٹرا بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے آپ برانچ رجسٹری کے اندر بھی ایک لگا ہوا ہے کہ جس نے بھی انٹر ہونا ہے ہائی کورٹ کے اندر وہ جو سینیٹائز ہو کے آئے. دوسرا جو بار ہماری ہیں اور جو مختلف پریمسز کے اندر دیواروں پہ ہم لوگوں نے بار نے نسباں کیے ہیں, یہ نصب کیے ہیں جو آپ کے سینیٹائزرز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے فریلی ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں اپنے لیگل فرٹرنٹی کے اندر. ماسک مینڈیٹری کر دی ہیں تمام سٹاف ممبرز کے لیے. اور کورٹس کے اندر ہم نے آنریبل چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ کو سیکیور کیا جائے, اور جو کورٹس کے اندر ایک رش لگا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سلاٹنگ جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. کیونکہ آپ کو تو جیسے علم ہے کہ صبح صبح جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں کورٹ کے اندر, ارجنٹ, نوٹس, موشن, ان سب کیسز کے لیے وہ صبح صبح وکلاء صاحبان, کلائنٹس, ایسوسیٹس, منشی ایک کورٹ کے اندر تشریف لے آتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی, درمیان میں بریک بھی ہو جاتی ہے. جو کیسز سنے جانے ہیں انہی لوگوں کا, ریلیونٹ لوگوں کا کورٹ میں موجود ہونا ضروری ہے, اور یہ صرف سلاٹنگ کے ذریعے پاسبل ہو سکے گا. ارجنٹ کیسز بھی اگر 30 ہیں تو آنریبل جج صاحب خود سلاٹ کر دیں کہ جی صبح 9 سے لے کے 9:30 تک 15 کیسز سنے جائیں گے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا, ہونا ایسے چاہیے. کچھ دیکھیں موسٹلی جتنی بھی سول کی اور جو کانسٹیٹیوشنل کی جو ٹیکس کی کورٹس ہیں وہ تو یہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کرمنل کی کورٹس نے بھی شروع کر دیا ہے, لیکن ہر کورٹ میں ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا بیکاز نمبر آف کیسز زیادہ ہیں, یا ایک
آپ سمجھیں کہ شاید ان میں کوئی کمپلیکسٹی کی وجہ سے ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن ہو ضرور جائے گا. ہماری جو میٹنگز بھی باہر کی ہوئی ہیں, جو ہماری جو کیبنٹ کی آنریبل چیف جسٹس سے اس سلسلے میں, اور وی آر ہوپ فل کہ ہمارے پاس سلاٹنگ کے علاوہ کورٹس میں رش کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی اور نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کیسے امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں ایز پر WHO ریسرچ, مطلب انہوں نے ریسنٹلی اس کو ریلیز بھی کیا انہوں نے اپنی ریسرچ کے وی ہوپ کہ یہ اب 1 سال اور رہنا ہے یہ COVID-19, اور اس کے وی ہیو ٹو لیو ود دس. تو اس کے لیے آپ نے کورس سے کوئی ڈیجیٹل, کیونکہ دیکھیں اب تو بات یہ ہے کہ جو آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نہیں, مجھے کل پرسوں بھی 2-3 کلائنٹس نے اپروچ کیا تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ بھائی میں نہیں جا سکتا. تو لائرز نہیں جانا چاہ رہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے کہ ہم بھی ورک فرام ہوم, لیکن وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی لاہے عمل, کوئی آپ نے کوئی اس پہ کوئی کام کیا ہو؟ دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا یہ بڑا ہی پیچیدہ ہے. although we all love to assert this کہ جی آپ آن لائن کیوں نہیں ہیئرنگ کر لیتے, یہ آسان کام نہیں ہے. ایک تو جو ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اس کے لیے سافٹ ویئر چاہیے, اس کے لیے بہت سوفسٹیکیٹڈ ہارڈ ویئر چاہیے, اور یہ بہت مہنگے بھی آئیں گے. نہ صرف ان کو استعمال کرنے کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے, ان کو استعمال کرنے کے لیے ٹریننگ چاہیے. اگر ہم یہ ساری چیزیں ازیوم کر لیں کہ موجود ہیں سسٹم میں, تو بھی یہ ساری چیزیں لانے میں, امپلیمنٹ کرنے میں, اس کو کورٹس کا جو سارا کا سارا ڈیٹا سکین کرنے کے اندر بڑا وقت چاہیے اس کے اندر. تو ابھی تو ہم نے تقریباً شروعات میرے خیال میں بھی نہیں کی, ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن, کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا رحمان, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اپیلیٹ کام کو آپ بعد میں ڈیجیٹائز کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے ٹرائل کورٹ کا کام دیکھنا نا, کیونکہ اپیلیٹ کورٹ کے اندر تو نیچے کی فائل اوپر آنی ہے. بالکل ایسا ہی. اگر ریکارڈ نیچے کا سارا مینول ہے, فائل ہے, ہائی کورٹ کے اندر آپ کس حد تک اس کو کمپیوٹرائز کر لیں گے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. ہاں, نیچے سے ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ایک کسی فلیش کے اندر یا کسی کوئی فلاپی کے اندر یا جو بھی اسٹوریج ڈیوائس ہے اس میں وہ اوپر اگر آ جائے گا یا CD میں آ جائے گا تو اس کو تو آگے چلایا جا سکتا ہے. ابھی تک آپ کا دیکھیں سروس کا نظام کیسے, آپ سروس کیسے کریں گے؟ سارا کچھ آن لائن ہو گیا, سروس تو سمن ہی کریں گے نا آپ. ہاں جی. تو وہ سمن پھر کاغذ آئے گا آپ کے پاس آ گیا. مقصد تو یہ ہے کہ یار آپ نے پیپر لیس کرنا ہے, آپ نے کیونکہ فائلز جو ہیں وہ بھی ایک بگ سورس ہیں, کیرنگ دا وائرس, کیرنگ دا جرمز, تو آپ نے جان چھڑانی ہے ان فائلوں سے تاکہ وائرس کی جو ایک آپ کہیں کہ جو رسک ہے وہ منیمائز ہو سکے. تو یہ پاسبل نہیں ہے اتنی جلدی سارے نظام کو چینج کرنا, اور یہ نظام میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نیچے سے چینج ہو کے اوپر آئے گا. تو سب سے پہلے اگر آپ نے چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنا ہے تو آپ پہلے ٹرائل کورٹ کا کام کریں. وی کی ناٹ اسٹارٹ ود دا ہائی کورٹ بیکاز اٹس این اپیلیٹ کورٹ, اس کے پاس نیچے سے اگر اوپر فائل آئے گی تو پھر وہ اسی فائل پہ. اسی بات کو میں آگے لے. اور ایک اور چیز میں آپ کو رحمان گزارش کروں کہ ابھی جو ہمارا کرنٹ کوڈ آف سول پروسیجر ہے اور کرمنل پروسیجر بھی ہے, اور جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں سول اور کرمنل, ان کے اندر ایک بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت بھی ہیں. بیکاز جو کرنٹ آپ کا پروسیجر لا ہے وہ کیٹر ہی نہیں کرتا آپ کی کمپیوٹرائزڈ ہیئرنگس کو, آپ کی آن لائن ہیئرنگس کو. اور جو ابھی ہم اگر کوئی ہیئرنگ کر بھی رہے ہیں, کوئی زوم پہ کر رہے ہیں یا اسکائپ پہ کریں, تو یہ سارے کمپرومائز نیٹ ورکس ہیں. ہماری عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں دے آر ان کیمرا پروسیڈنگز, دے آر پروٹیکٹڈ, ان کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیس کر لے, اور بہت سارے پاسنگ ریمارکس ہوتے ہیں جو آنریبل ججز جو ہیں وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں نہ وہ آرڈر کا حصہ ہوتے ہیں. دے آر جسٹ ریمارکس ٹو اور کوشچنس ٹو they're asked so that the lawyer brings out the case that the judge wants to hear, یا جو بھی کچھ کوشچنز ہوتے ہیں ججز کے. سو اگر وہ ان کو اگر آپ کمپرومائز ایک نیٹ ورک پہ ڈال دیں گے, کوئی ان کی ریکارڈنگ چلا دے گا, تو جو آنریبل ججز ہیں ان کے ریمارکس جو ہیں ان کو آن ایئر تو نہیں کیا جا سکتا. سو یہ ساری کی سارا نظام ایسا ہے کہ یہ نیچے سے شروع ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ لائک اے پیس آف کیک, کہ میں آج اٹھوں اور کل کہوں کہ اس کو ڈیجیٹل کر دیں. It is a very very difficult, complicated and a very sensitive matter. It requires a lot of time, expertise, and it has to start from the trial courts. It cannot start directly in the high court. اچھا, ہم یہ تو ہو other than میں اس کی ایکسیپشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو بیل میٹرز ہیں اور جو آپ کے سسپینشن آف سینٹنس ہیں, جو چھوٹی ہیئرنگز ہیں, شاید ہم ان سے سٹارٹ کر لیں
اور ان سے شروعات اسٹل ان کے لیے سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئرز یہ اور ساری چیزیں پھر بھی درکار ہیں. پھر بھی درکار. ہم زوم پہ تو کورٹ ہیئرنگ نہیں کر سکتے. چلیے ہم ہوپ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیپ مطلب بیبی اسٹیپس ہی آپ. میں اگر آپ مجھے ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں, آئی ایم فار اٹ. I want our courts to move towards the 21st century court world of developed countries, جہاں پہ اب یہ آن لائن ہیئرنگ شروع ہو گئی ہیں. ہماری آنریبل سپریم کورٹ جو ہے ادھر آن لائن ہیئرنگ سٹارٹ ہیں. اگر مطلب سپریم کورٹ کی جو رجسٹریز ہیں لاہور اور کراچی, وہاں پہ آن لائن فیسلٹیز ہیں, بٹ اس میں بڑا وقت لگا ہے. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں جن ڈیولپرز نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. سو ذاتی طور پہ میں اس فیور میں ہوں کہ چیزوں کو آن لائن ہونا چاہیے, یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے, لیکن ایک دم سے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اسی بات کو آپ نے کہا کہ نیچے والی کورٹس جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کا ڈیٹا بیفور الیکشن آپ کی میں نے اسپیچز بھی دیکھی, اور آپ ادھر آ کر آپ نے کچھ پرومسز بھی آپ نے کیے تھے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں وہ سیکٹری نہیں ہوں گا جو صرف لاہور کی حد تک ہے, میں میک شور کروں گا کہ تمام پنجاب کی بارز کے پریزیڈنٹ سیکٹریز کے ساتھ ان ٹچ رہوں. ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے میں ان کی ہیلپ کروں, اور اگر ان کو کوئی ایڈوائس کرنی ہے تو میں انہیں ایڈوائس کر سکوں. اس پہ کتنا آپ نے ابھی تک ورک کیا؟ دیکھیں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آئی نو کہ دس از اے وار سچویشن, آپ آتے سال ہی آپ کووڈ-19 کو فیس کرنے وہی ہے. آتے سال ہم نے کچھ 1-2 کشمیر کانفرنس کی ہے, ہم نے ہائی کورٹ کی کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں, لیکن 15 مارچ کے بعد تو سوائے کووڈ کے ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا. سو جتنی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں اور جتنی آن لائن یا ٹیلی فون کے اوپر رابطہ رہا ہے, سارے دوستوں کے ساتھ, ساری بارز کے ساتھ رابطہ رہا ہے, اور لیکن اس کا جو موضوع گفتگو تھا وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے, وہ کوئی امپروومنٹ نہیں کر سکے. وہ چونکہ ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں تو یہی ٹاپک جو ہے وہ زیر بحث رہا ہے کہ ہم نے عدالتوں کو کیسے چلانا ہے, کس حد تک چلانا ہے, کون سے کیسز ہمیں سننے چاہیے, کون سے کیسز ابھی فی الحال نہ سنیں. بیکاز جہاں ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ لائرز جو ہیں, بیکاز ان کا بریڈ اینڈ بٹر ان کورٹ سے اٹیچ ہے, ہم نے ان کا خیال کرنا ہے کہ وہ بھوکے نہ مرے. ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی ہیلتھ کو, لائف کو رسک بھی نہ ہو. تو اس لیے ہم لوگ جتنی بھی ڈسکشن چلتی رہی ہیں میرے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ جو کہ مختلف بارز کے صدور اور سیکٹریز ہیں اور ایون لیڈنگ لائرز بھی ہیں, ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ صرف کرونا ہی چلتا رہا ہے. اچھا, جیسا کہ آپ اٹ از انفارچونیٹ ینگ لائرز میں آپ بڑے پاپولر ہیں, اور ینگ لائرز نے آپ کو ووٹ بھی بہت دیا ہے, اور میرا یہ کویسچن ہمیشہ ہر جو بھی ادھر سیکٹری آتا ہے پریزیڈنٹ, اس سے یہ لازمی ہوتا ہے. ینگ لائرز کے لیے آپ نے پرومسز کیے, ینگ لائرز نے آپ سے امیدیں لگائیں, آپ کو اتنا ووٹ دیا کہ جو مجھے ابھی تک پتہ ہے کہ ہسٹری میں اتنی مارجن سے ابھی تک کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, آپ آئے, آپ نے ینگ لائرز کے لیے کیا کیا؟ رحمان, it is very unfortunate. And I am asking for the young lawyers from whole Punjab. No, I understand. It is very unfortunate کہ جو چیزیں ہم نے پلان کی تھیں وہ اس طرح سے ہم ان کو لانچ نہیں کر سکے. میری تیاری ینگ لائرز کے بارے میں تو الیکشن جیتنے سے پہلے بھی تھی, اور میری تو یہ خواہش تھی کہ میں الیکشن جیتوں یا نہ جیتوں, اس سے مبرہ اگر ہم نے پرفارم کرنا ہے, اگر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں عہدوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بالکل میٹر کرتا ہے کہ اگر اف یو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس. تو میں نے جو پلان کیا ہوا تھا, جو ٹریننگ پروگرامز پلان کیے ہوئے تھے, جو ان کی ایک کیریئر بلڈنگ کے حوالے سے ان کے ساتھ سیشنز پلان کیے ہوئے تھے, جو پرو بونو کیسز پلان کیے ہوئے تھے, یہ سب کچھ ایکلپس کر دیا ہے. اس کے اوپر گرہن لگ گیا کرونا کا. اور بٹ ایز یو سیڈ, اور میں بھی یہ سن رہا ہوں, انیشلی تو ہمیں یہ تھا کہ 2-3 ماہ میں یہ گزر جائے گا اور ہم اس کو کوارنٹائن کریں گے اپنے آپ کو, اور پھر یہ جو اس کا ورسٹ پیریڈ ہے گزر جائے گا, اینڈ دین وی ول کوپ ود اٹ. لیکن اب چونکہ یہ کنٹینیو کر رہا ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سارے سیمینارز اور سارے وہ جو ہم نے پروگرامز رکھے ہوئے تھے ان کو ہم ویبینارز میں کنورٹ کر دیں, اور تھرو ویب, جیسے آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کیا جا سکتا ہے, ہمارے ہائی کورٹ کے اپنے ہمارے پاس بھی اکوپمنٹ ہے, ہم ریکارڈ کر کے چیزیں جو ہیں وہ یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی, وی آر پریپیئرنگ فار اٹ. رائٹ ناؤ دیر از اے وار لائک سچویشن اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو مینیج دا کرونا کرائسس, and we are trying to manage what kind of work the high courts and the lower courts will take up. اور ہماری زیادہ میٹنگز اسی پہ چلتی رہتی ہیں, اور جو ہم نے ایڈ کی یا جو کووڈ ریلیف فنڈ کے حوالے سے جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں, اس فنڈ کو لانا, مینیج کرنا, اس کی پٹیشن, اس کی ہیئرنگز, اس پہ زیادہ فوکس رہا ہے. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ وی ہیو ٹو ڈو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اب آن لائن کرنا شروع. ٹائم ابھی بھی ہے سیکٹری صاحب, ظاہر ہے ابھی تو آپ کے ٹینیور کا انشاءاللہ ہاف پیریڈ پڑا ہوا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اب آپ اس کا کوئی سلوشن, اور آپ ینگ لائرز کے لیے اسپیشلی ینگ لائرز کے لیے, اور باقی آپ کوئی سلوشن کہ کوئی اسٹیپس کو آپ فلفل کر لیں گے جو انیشیل اسٹیپس ہیں.
اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوگی آپ اپنے کافی زیادہ پرومسز پہ آپ فلفل کر چکے ہوں گے اور کچھ پہ کام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونا چلتا ہے. امید ہے اگلے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اسٹے ہوم اسٹے سیف. اللہ حافظ.